اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب الہی کا سفر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سبسکرائبرز کی شکر گزار ہوں جو میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو جمعۃ الوداع کے لیے میں نے بنائی ہے، خاص طور پر آپ کی فرمائش پر۔ تو جمعۃ الوداع کے دن ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جمعہ کے دن سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں کو ہر جمعے کو کرنی ہے وہ ہے غسل کرنا۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات امام علی علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ جمعے کے دن پانی کے لیے چاہے جتنا بھی مال خرچ کرنا پڑے اور خود بھوکا بھی رہنا پڑے لیکن غسل ضرور کرنا۔ تو یہ سنت مؤکدہ بھی ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، لہٰذا اس کو زوال سے پہلے جو ہے اس غسل کو کر لیں۔ جمعۃ الوداع میں غسل کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ نماز جعفر تیار ہے۔ جناب سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جعفر تیار روزانہ پڑھو۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن پڑھو، اگر جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لو۔ اور اس دوران جو نماز سے نماز تک کا جو عرصہ ہے اس میں جتنے بھی گناہ کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نماز جعفر تیار کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ یہ نماز شب قدر میں ضرور پڑھیں، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز جعفر تیار پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی ہیں یا اگر دریا کی موجوں کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ایک صحابی نے وہاں پر کھڑا موجود تھا تو اس نے پوچھا کہ اے مولا یہ ثواب کس کے لیے مخصوص ہے؟ تو مولا نے فرمایا یہ سارا ثواب آپ کے لیے مخصوص ہے، یہ اس کے لیے مخصوص ہے جو کہ یہ نماز جعفر تیار پڑھتا ہے۔ یہ نماز اکثیر اعظم اور قبریت احمر ہے، بہت سی روایات میں اس کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کے بجا لانے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کا افضل وقت روز جمعہ کا پہلا حصہ ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے جو 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ عادیات، تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ نصر اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے۔ نیز ہر رکعت میں قرأت قرآن پاک کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی تسبیحات رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدہ اول میں 10 مرتبہ، سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدہ دوم میں 10 مرتبہ اور سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھی جائیں۔ بس ہر رکعت میں یہ عمل بجا لائیں تو کل ملا کر 300 تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ اس نماز کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، پہلا میں بیان کر چکی ہوں اور دوسرا آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جو ہم نے 2 کر کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز جعفر تیار پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پھر یہ نماز فجر کی طرح پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید پڑھ لیں۔ جب اسی طرح سے 2 کر کے دونوں نمازیں پڑھ لیں یعنی کہ 4 رکعت پوری ہو جائے تو اس کے بعد 300 مرتبہ تسبیحات 4 یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، تو آپ کی جو ہے نماز مکمل ہو جائے گی۔ روز جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں، یہاں پر ہم کچھ کا ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ روز جمعہ کو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کریں، نیز ان صورتوں میں سے کسی ایک کی تلاوت کریں: سورہ نساء، سورہ ہود، سورہ کہف، سورہ صافات، سورہ رحمان، سورہ احقاف اور سورہ مومنون پڑھے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ احقاف پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں خوف و خطر سے محفوظ ہوتا ہے اور قیامت میں فزع اکبر یعنی کہ بڑی ہولناکی سے امن میں ہوگا۔
اس روز مونچھیں اور ناخن کاٹنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے رزق میں وسعت ہوگی، آئندہ جمعے تک گناہوں سے پاک رہے گا اور برس و دیوانگی اور جزام سے محفوظ رہے گا۔ ناخن کاٹتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد۔ ناخن کاٹنے میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹنے ہیں۔ پاؤں کے ناخن بھی اسی ترتیب سے کاٹنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جمعے کے دن پاکیزہ لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ میں صدقہ دیا ہوا عام دنوں کے صدقے سے 1000 گنا زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اہل و عیال کے لیے اچھی چیزیں خرید کر لائیں، یعنی کہ گوشت اور پھل وغیرہ۔ جمعے کے دن ناشتے میں انار کھائیں۔ اس بارے میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز جمعہ ناشتے میں 1 انار کھانے سے دل 40 دن تک نورانی رہے گا، 2 انار کھانے سے 80 دن تک اور 3 انار کھانے سے 120 دن تک دل وسوسہ شیطانی سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ نافرمانی سے بچا رہے گا، اور نافرمانی سے بچنے والا ہی جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جمعے کے دن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ اور مؤلف کہتے ہیں کہ اگر 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، اس کی فرصت نہیں ہے، تو کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے تاکہ قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ اور 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا 70 حج کے برابر ہے۔ پھر اس کے علاوہ زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارت ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی پڑھنا جو ہے وہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اور جمعہ کے دن اپنے والدین اور دیگر مومنین کی قبروں پر جانا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے، جیسے کہ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن قبرستان جایا کرو، کیونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کون ان کی زیارت کو آیا ہے، بس وہ اس شخص پر راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں اپنے ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے قریب ہیں، ہمیں اپنے سچے عبادت گزاروں، سجدہ گزاروں، توبہ گزاروں اور شکر گزاروں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمارے اعضاء کو اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال فرمائے اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی سچی معرفت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اب تک اگر ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور آگے تمام دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔